بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نواز شریف سے میری پہلی ملاقات 1976 میں میاں نواز شریف سے میری ملاقات ہمارے مشترکہ مہربان جناب مجید نظامی کے قریبی دوست موج الدین خان صاحب کے گھر پر ہوئی۔ ملاقات کے وقت برادرم مجیب الرحمان شامی بھی موجود تھے، جنہوں نے زندگی کے ہر اہم موڑ پر میری معاونت کی ہے۔ میاں نواز شریف نے میرے ساتھ مل کر سیاست میں حصہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں تو حزب اختلاف کی سیاست کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سیاست کے لیے تیار ہوں۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ ایک صنعت کار نوجوان حکومت وقت سے ٹکر لینا چاہتا ہے۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا طوطی بول رہا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اجارہ داریوں کی سیاست میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کا اضافہ ہوگا اور وسائل کی سیاست میں فیوڈلزم کا زور وسائل سے ٹوٹے گا۔ ان دنوں ایئر مارشل اصغر خان آمریت کو للکار رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ شمولیت کا سوچ رہا تھا۔ 77 کے انتخابات میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے میری انتخابی مہم میں شرکت کی۔ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 78 میں وفاقی وزیر بن گیا۔ ہمارے روابط میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہی دنوں میں مجھے میاں صاحب کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ میاں صاحب میں برداشت کا مادہ بہت ہے اور مشکل ترین حالات میں بھی وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ وہ تیز مشاہدے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک خوبی جو بہت کم سیاستدانوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھے سامع ہیں۔ ایک مرتبہ گجرات سے چودھری ظہور الہی کی صاحبزادی کی شادی میں شرکت کے بعد لاہور جا رہے تھے۔ گاڑی میاں نواز شریف چلا رہے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پچھلی سیٹ پر مجیب الرحمان شامی اور مصطفیٰ صادق تھے۔ ہم تینوں آپس میں محو گفتگو تھے۔ دنیا جہان کے موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں۔ میاں نواز شریف بڑی توجہ سے سنتے رہے۔ لاہور پہنچنے تک انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، لیکن کچھ عرصہ بعد انہوں نے اس گفتگو کی جزیات تک بتا دیں۔ کچھ دوسرے دوستوں کی طرح میری خواہش تھی کہ میاں صاحب صوبے میں وزیر بن جائیں۔ یہ کوشش کامیاب رہی۔ میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مجیب الرحمان شامی مجھے لاہور ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آئے۔ میں نے انہیں مبارکباد دی، لیکن اسی اثناء میں اقتدار سے الگ ہو گیا۔ 1985 میں میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ مجھے مسرت ہوئی۔ میرے کچھ ساتھیوں نے 85 کی اسمبلی میں حزب اختلاف قائم کرنے کا اعلان کیا۔ میاں نواز شریف اور ہمارے سیاسی راستے الگ الگ ہو گئے، مگر ذاتی احترام کا رشتہ قائم رہا۔ میرے ساتھی ان کے وزیر اعلیٰ بننے پر ناک بون چڑھاتے تھے۔ میں نے ان سے کہا جو نواز شریف کو کمتر سمجھتے ہیں، انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ان کی سیاسی بصیرت کا ماتم کرنا چاہیے۔ اسلامی جمہوری اتحاد کا قیام ہوا۔ میں ابھی مسلم لیگ میں شامل نہ ہوا تھا۔ چودھری شجاعت حسین کے گھر سیاسی جماعتوں کی میٹنگ ہوئی، جس میں اسلامی جمہوری اتحاد بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مصطفیٰ جتوئی اس کے صدر نامزد ہوئے۔ پروفیسر غفور احمد سیکرٹری جنرل، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کے لیے میرا نام تجویز کیا گیا۔ میاں نواز شریف نے کہا اگر آصف وردک کو ایڈیشنل سیکرٹری بنا دیا جائے تو وہ زیادہ وقت دے سکیں گے، کیونکہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ رہے۔ میں نے فوراً اپنا نام واپس لے لیا۔ پھر مجھے پنجاب IGI کا صدر بنانے کی پیشکش کی گئی۔ میاں نواز شریف نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر وہ صدر بنا دیے جائیں تو انہیں سیاسی معاملات طے کرنے میں آسانی ہوگی، چونکہ وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ میں نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور وہ اس منصب پر فائز ہو گئے۔ اصرار کے ساتھ مجھے سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، 1988 میں جب مسلم لیگ حزب اختلاف میں تھی، ملک پر محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی، میں نے مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا اور میاں نواز شریف کے ساتھ پھر سے رابطے بحال ہوئے۔ جن جاگیرداروں نے میاں نواز شریف کے وزیر اعلیٰ بننے کو اپنی توہین سمجھا تھا، اب اپنی چرب زبانی سے ان کے اقتدار کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنے لگے۔ ہم جیسے خرش رو، سخت گو مگر صاف دل رکھنے والے اس اقتدار کی زد میں آ گئے۔ 1991 میں میاں نواز شریف نے مجھے وزیر بننے کی دعوت دی تو میں نے انکار کر دیا۔ شہباز شریف میرے گھر چودھری نثار علی خان کے ہمراہ آئے۔ وہ مجھے مجبور کر کے میاں صاحب کے پاس لے گئے۔ میں نے میاں صاحب سے عرض کی میں وزیر بنوں گا تو کابینہ میں بیٹھ کر تنقید کروں گا۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ایسے افراد کابینہ میں ہوں اور میں آپ کی تنقید کو خوش آمدید کہوں گا۔ دوسری مرتبہ 1997 میں نواز شریف نے ملتان ایئرپورٹ پر کہا کہ آپ حلف اٹھانے کے لیے تیار رہیں۔ میں نے عرض کی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں وزیر نہیں بنوں گا۔ میاں صاحب نے کہا اس فیصلے کا حق آپ نے مجھے دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے وہ حق واپس لے لیا ہے۔ میں نے ملتان سے ایک اور MNA کا نام وزارت کے لیے تجویز کر دیا۔ اسی اثناء میں میاں شہباز شریف ملتان میرے گھر تشریف لائے۔ میرے پاس انکار کی گنجائش نہ تھی۔
آئین کی 13ویں ترمیم توہین رسالت اور شریعت بل پر میرا اپنا موقف تھا اور میں نے وزیر اعظم کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ میاں صاحب نے ایک مرتبہ کابینہ کا اجلاس بلانے میں 3 مہینے کی تاخیر کر دی۔ سب وزیر ایک دوسرے سے ملتے تو احتجاج کرتے، سامنے کوئی بات نہ کرتا۔ جب کابینہ کی میٹنگ ہوئی میں نے وزیر اعظم سے کہا اگر آپ کو ہم پر اعتماد نہیں تو آپ اپنی کابینہ بنا لیں، لیکن قومی مفاد کا تقاضا ہے کہ کابینہ کا اجلاس پر وقت بلایا جائے۔ میں میاں نواز شریف کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ خندہ پیشانی سے میری تنقید کو برداشت کرتے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے وزارتی فیصلوں میں انہوں نے کبھی مداخلت نہ کی اور ہمیں آزادانہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا۔ ہمارے غلط فیصلوں کی ذمہ داری بھی وزیر اعظم اپنے سر لے لیتے۔ انہی میں سے ایک فیصلہ زر مبادلہ کے ذخائر سے متعلق تھا۔ سردار یعقوب ناصر کو وزارت دفاع سے فارغ کرنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا۔ میں استعفیٰ لکھ کر میاں صاحب کے پاس گیا اور انہیں پیش کر دیا۔ انہوں نے استعفیٰ پھاڑ کر میری جیکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا آپ کا اور میرا زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ سردار صاحب سے زیادتی کا ازالہ بہت جلد ہو جائے گا اور یہ بات آپ سردار صاحب کو بتا دیں۔ میں نے سردار یعقوب خان کی رہائش گاہ پر انہیں میاں صاحب کا پیغام پہنچایا۔ میں سردار صاحب کے الفاظ کبھی بھول نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میاں صاحب میرے کپتان ہیں، وہ جس پوزیشن پر کھیلنے کو کہیں گے میں ان کا فیصلہ قبول کروں گا۔ سردار صاحب پنجاب کے علاوہ پورے پاکستان سے واحد ممبر قومی اسمبلی ہیں جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے۔ 1993 میں میاں نواز شریف نے انتظامیہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بغاوت کی تو وہ ایک بالغ نظر سیاستدان کے طور پر قومی سطح پر ابھرے۔ میں ان کے ہراول دستے میں شامل تھا۔ ہم ان کے ساتھ محو سفر تھے اور مشکلات کا لکودک صحرا عبور کر رہے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ پر اترے تو ایک بہت بڑا جلوس استقبال کے لیے موجود تھا۔ ہم قائد اعظم کے مزار پر حاضری دینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ فوجی حکام نے ہمیں راستہ تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ میاں نواز شریف آگے بڑھتے رہے۔ فوجی جوانوں نے پوزیشنیں سنبھال لیں اور بندوقوں کا رخ ہماری طرف پھیر دیا۔ شیخ رشید نے اصرار کے ساتھ میاں صاحب سے کہا ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اعجاز الحق نے کہا میں فوجی پس منظر رکھتا ہوں، جب فوجی اس طرح پوزیشن سنبھال لیں تو انہیں قتل یعنی کہ شوٹ ٹو کل کا آرڈر مل چکا ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی ہدایت کے مطابق راستہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ جب انہوں نے بار بار اپنے موقف پر اصرار کیا تو میں نے اور میجر راجہ نادر پرویز نے دونوں کو کہا کہ وہ ٹرک کی بنی ہوئی سٹیج سے نیچے اتر جائیں۔ میاں نواز شریف ایک لمحے کے لیے نہیں گھبرائے۔ وہ ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے میگا فون مجھے تھما دیا اور کہا جلوس کو پرجوش طریقے سے آگے بڑھائیں، مجھے گولی یا لاٹھی کی پرواہ نہیں۔ شیخ رشید نے کہا میاں صاحب آپ نے پشاور میں جا کر جلسہ کرنا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا اگر آج یہاں سے واپس چلے گئے تو کوئی ماڈل ٹاؤن سے باہر نہ نکلنے دے گا۔ جب جلوس آگے بڑھا تو فوجی حکام نے سید غوث علی شاہ کو بلا کر کہا آپ کا جلوس اگر تیز تیز چلے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میاں نواز شریف نے کہا یہ آہستہ ہی چلے گا اور ہم ہنستے ہوئے اسی رفتار سے چلتے رہے۔ میاں صاحب بعد میں اکثر مجھ سے پوچھتے شیخ رشید کو کیا ہو گیا تھا؟ ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، مقصود تھا پردہ تیرا۔ اسی مہم کے دوران جب جنوبی پنجاب میں تھے تو میاں نواز شریف نے مجھ سے کہا جاوید صاحب میری وجہ سے آپ کو سیاسی طور پر بہت نقصان پہنچا۔ اگر آپ سیاسی طور پر تربیت یافتہ نہ ہوتے تو شاید آج سیاست میں موجود نہ ہوتے۔ میں نے کہا جس دن آپ نے اعلان کیا تھا کہ آپ ڈکٹیشن نہیں لیں گے اسی دن میں نے آپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ نے اپنے خاندان کی سیٹ پر مجھے منتخب کرا کے سب چیزوں کی تلافی کر دی۔ وہ بضد رہے کہ میں ان کی معذرت قبول کروں۔ صدیق خان کانجو اور دوسرے مقامی سیاسی رہنما گاڑی میں موجود تھے۔ میاں صاحب نے ان سے کہا کہ وہ بھی مجھے معذرت قبول کرنے کو کہیں۔ میں نے کہا میں نے لاکھ انکار کیا مگر آخر کار مجھے کہنا پڑا کہ مجھے آپ کی معذرت قبول ہے۔ میاں صاحب نے کہا کہ اب مجھے اطمینان ہوا۔ ایٹمی دھماکے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ میں سوئٹزرلینڈ میں تھا، جنیوا سے بھاگم بھاگ اسلام آباد پہنچا۔ اس کے لیے مجھے جنیوا سے زیورچ سے لندن اور لندن سے لاہور کا طویل سفر طے کرنا پڑا۔ لاہور پہنچا تو اسلام آباد کے لیے کوئی فلائٹ نہ تھی۔ کار سے سفر کر کے سیدھا کیبنٹ روم پہنچ گیا۔ میری شیو بڑی ہوئی تھی اور ظاہری حالت طویل سفر کی کہانی کہہ رہی تھی۔ طویل بحث میں داناؤں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا تو چند روز خوشی کے شادیانے بجیں گے، قوم بھنگڑے ڈالے گی، جب معاشی پابندیوں کا اطلاق ہوگا تو عوام بلبلا اٹھیں گے۔ ایٹمی دھماکہ کی حمایت کرنے والے دانشور
ساتھ چھوڑ جائیں گے اور آپ تنہا کھڑے ہوں گے۔ بے شک ان کے دلائل بہت وزنی تھے، میں نے ایٹمی دھماکے کے حق میں طویل گفتگو کی، ہر چند سفر نے نڈھال کر رکھا تھا۔ جب میں نے بات مکمل کر لی تو میاں صاحب نے چٹ پر لکھ بھیجا، جاوید ہاشمی آئی ایم پراؤڈ آف یو، جاوید ہاشمی مجھے آپ پر فخر ہے۔ بالآخر کابینہ نے ایٹمی دھماکے کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ آج کی تصویر یہ ہے کہ ملک کی مذہبی قوتیں اور فوج جو ایٹمی پروگرام کے حق میں ہیں وہ بھی یوم تکبیر منانے سے احتراز کرتی ہیں۔ وہ دن جب دھماکہ کیا گیا، ایٹمی پروگرام ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا۔ مجھے ان کے پیروکاروں سے توقع تھی کہ وہ پروگرام کو اپنائیں گے، خواہ بین الاقوامی خواہ بین الاقوامی قوتوں کا کوئی اور موقف کیوں نہ ہو۔ یہ پروگرام یتیم ہے کہ بھٹو اور ڈاکٹر عبدالقدیر کے اس کارنامے کو صرف مسلم لیگ نون نے ہی اپنا رکھا ہے۔ جنرل زینی نے اپنی کتاب بیٹل ریڈی میں لکھا ہے کہ کس طرح کارگل کے موقع پر اور ایٹمی دھماکے کے مرحلے میں نواز شریف ثابت قدم رہے، اور دونوں موقعوں پر جنرل مشرف اور جنرل جہانگیر کرامت کا کردار کیا تھا۔ یہ حقائق قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ سیاستدان قوم کی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا اور جرنیل اپنی ملازمت کی۔ میں جیل کی کال کوٹڑی سے پوری آواز کے ساتھ نواز شریف سے کہنا چاہتا ہوں، نواز شریف پاکستان کو آپ پر فخر ہے۔ مختوم جاوید ہاشمی کی کتاب ہاں میں باغی ہوں سے اقتباس۔ آداب۔